بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کسب حلال۔ کسب حلال سے مراد حلال کمائی ہے۔ یعنی روزی کمانے کے لیے ایسے ذرائع اور طریقے اختیار کرنا جن کو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جائز قرار دیا ہو۔ دھوکہ دہی اور فریب سے کسی کا حق نہ مارا ہو، کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا گیا ہو، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کی گئی ہو، کسی کو نقصان پہنچا کر فائدہ حاصل نہ کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح کردہ حدود میں رہتے ہوئے محنت کر کے جو کمائی حاصل کی جائے وہ کسب حلال کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، مگر یہ کہ کوئی سودا تمہاری باہمی رضامندی سے ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ ایمان والوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے مال کو چوری، خیانت، جوا، سود وغیرہ جیسے حرام راستوں کے ذریعے حاصل کرے، بلکہ اپنے وجود کے ذریعے حلال اور جائز طریقے سے روزی حاصل کرے۔ حلال کمائی کے ذریعے انسان میں عزت نفس پیدا ہوتی ہے اور وہ دوسروں کی محتاجی سے بچا رہتا ہے، اور جو روزی حلال ذریعے سے حاصل کی گئی ہو اس میں برکت خداوندی شامل ہوتی ہے۔ حلال کمائی سے انسان کا ضمیر مطمئن اور پرسکون رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایسا انسان جس کی غذا حلال ہو، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو تم کھاتے ہو ان میں سب سے زیادہ پاکیزہ وہ کھانا ہے جو تمہارے ہاتھ کی کمائی سے حاصل ہو، یعنی دھوکہ، فریب اور خیانت سے پاک ہو اور ناحق ذرائع سے حاصل نہ کیا گیا ہو۔ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی کفالت کی خاطر کسب حلال اختیار کرنا راہ جہاد اختیار کرنے کے مترادف ہے، اور کسب حلال کو اختیار کرنا بہت سی عبادات سے افضل ہے۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ تشریف فرما تھے۔ صبح سویرے ایک نوجوان وہاں سے گزرا اور ایک دکان میں چلا گیا۔ صحابہ کرام نے کہا، کاش کہ یہ نوجوان اتنی صبح راہ خدا کے لیے نکلا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کہو، کیونکہ اگر یہ نوجوان اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو لوگوں کی محتاجی سے بچانے اور بے پرواہ کرنے کے لیے کسب حلال سے کمائی کر کے اہل و عیال کی کفالت کی خاطر نکلا ہے تو بھی وہ خدا کی راہ میں ہے، اور اگر تفاخر یعنی دولت حاصل کر کے فخر و غرور کرنے کے لیے نکلا ہے تو وہ خدا کی راہ میں ہے۔ تو وہ شیطان کی راہ پر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں سے بے نیاز ہونے اور اپنے عزیز و اقارب کی بھلائی کی خاطر دنیا میں حلال کا طالب ہے، کل قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح منور اور روشن ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچا تاجر قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور فرمایا کہ پیشہ ور مسلمان کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کو پسند فرماتے تھے اور تجارت کرنے کا مشورہ ارشاد فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجارت کرو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ روزی کے 10 حصے ہیں، جن میں سے 9 حصے تجارت میں ہیں، 10واں حصہ باقی ذرائع میں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسب حلال کو اختیار کریں اور حلال روزی سے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی کفالت کریں۔